بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں محمد معظم علی اور اس وقت آپ مجھے میرے سوشل میڈیا چینلز کے تھرو دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، میں نے جیسے کہ آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو کے ریفرنس سے بتایا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسی سیریز اس کا آغاز کر رہا ہوں کہ جس میں آپ کو UAE آنے کے حوالے سے ساری معلومات دوں گا انشاءاللہ۔ اور یہ اسی سیریز کی دوسری ویڈیو ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ وزٹ ویزا پہ آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے خرچے کے حوالے سے بات کی تھی کہ کتنے ایکسپینس آتے ہیں، تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں، کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں اپنا ویزا پروسیس کرنے سے پہلے، اور ویزا پروسیس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ کن کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں انہی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے جو امپورٹنٹ جو چیز ہے آبویسلی وہ ہوتی ہے جی پاسپورٹ، ٹھیک ہے۔ آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کی ویلیڈیٹی کم سے کم جو ہے 6 ماہ کی ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ پاسپورٹ کے علاوہ کیا ہے کہ جی آپ کے پاس آپ کا ID کارڈ ہونا چاہیے آبویسلی۔ پاسپورٹ اور ID کارڈ اور تصویر، ٹھیک ہے۔ تصویر آپ کی پرانی نہیں ہونی چاہیے، تصویر جو ہے وہ آپ کی کوئی فریش بنوائیں آپ، تاکہ جو ہے وہ بہتر معاملات جو ہیں وہ ہوں، کیونکہ یوزلی ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے فیس جو ہے وہ میچ نہیں کر رہا ہوتا، تو یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ یہ چیز ہوگی آپ کی تصویر، آپ کا پاسپورٹ، آپ کا شناختی کارڈ، اس کو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ 2-3 چیزیں بیسک ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان کی ایک اچھی سی اسکینڈ کاپی اپنے موبائل میں رکھ لینی ہے۔ دیکھیں، پہلے ہوتا یہ تھا کہ پہلے موبائل سکینرز نہیں تھے، یعنی کہ جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کے تھرو آپ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کو کسی نہ کسی شاپ پہ جا کے تو یہ چیزیں کروانی پڑتی تھیں۔ اب آپ کے موبائل میں بہت سی اپلیکیشنز ہیں، آپ کوئی بھی اپلیکیشن جو آپ کو سمجھ میں آئے آپ اس کو استعمال کر کے تو اپنے موبائل میں ہی ان کو سیو کر کے رکھ لیں۔ اپنا ID کارڈ کے دونوں فرنٹ بیک پیج، اور جو پاسپورٹ ہے اس کا پہلا اور دوسرا پیج ہمیشہ یاد رکھیے، دوسرے پیج پہ ہمیشہ سگنیچر کر کے تو ہی وہ ویلڈ ہوتا ہے، کہ ایک ڈیزگنیٹڈ پلیس ہوتی ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو ہم جو ہے اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو سگنیچر کر کے پہلے اور دوسرے پیج کا جو پاسپورٹ کا ہے وہ آپ نے اپنے پاس سیو رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کی تصویر آ گئی، یہ 3 چیزیں آپ نے رکھ لینی ہیں۔ آپ نے ارد گرد اپنے دوستوں سے، اپنے جو بھی آپ کو جاننے والے باہر ہیں، آپ وہاں سے پتہ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ آن لائن یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہر چیز آپ آن لائن کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات ظاہر ہے پھر وہ کچھ نہ کچھ کمپلیکیشن آ جاتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے لیے آپ کو کسی ماہر بندے کی ضرورت ہی پڑتی ہے۔ آپ نے مارکیٹ سے ریٹ لازمی لینا ہے، آپ نے مارکیٹ سے پوچھنا ہے کہ ہاں بھی کیا ریٹ چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 500 سے لے کے 550 درہم تک کا جو ہے وہ یوزلی جو فیس وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو بھی جس بندے کے ذریعے بھی آپ کرواتے ہیں تو آبویسلی وہ اپنا بھی کچھ نہ کچھ رکھے گا، 700-800 درہم تک بھی یہ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا یہ ویزا پروسیسنگ کا ٹائم جو ہے یہ تقریباً 10 سے 15 دن تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً 15 ورکنگ ڈیز کا لیں، 10 میکسیمم 15 ورکنگ ڈیز اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ یہ ہوگا ویزے کا۔ اب ویزے کے ساتھ ایک چیز آتی ہے، وہ آتی ہے انشورنس، ٹریول انشورنس اس کو بولتے ہیں۔ ٹریول انشورنس لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹریول انشورنس کے بغیر آپ کو ٹریول نہیں کرنے دیں گے۔ یہ 2 چیزیں ہوں گی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ اب تیسری چیز ہے ٹکٹ۔ آپ نے ٹکٹ خریدنی ہے، وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ٹکٹ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ 15 سے 20 دن کے وقفے تک خریدیں۔ یہ آپ کا فائدہ ہے، کیونکہ آپ کو سستے ملنے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ وہ مختلف ایئرلائنز آپ یوز کر سکتے ہیں، جس میں PIA ہے، ایمریٹس ہے، فلائی دبئی ہے، ایئر عربیہ ہے، اتحاد ہے، ایئر بلو ہے، سرین ایئر ہے، ایئر سیال ہے۔ یہ ساری ایئر لائنز جو ہیں ان میں سے کچھ شارجہ آتی ہیں، کچھ ابوظہبی آتی ہیں، کچھ جو ہیں وہ دبئی میں آتی ہیں۔ ایک اور چیز ہے، بعض اوقات بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارا اگر شارجہ کا ویزا ہے تو کیا ہم صرف شارجہ میں ہی لینڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اب UAE کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ، UAE میں اس وقت جو آپریشنل ایئرپورٹس ہیں وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے، شارجہ، ابوظہبی اور دبئی۔ آپ ان میں تینوں میں کسی پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ یوزلی، مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لازمی ہوگا لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ بعض اوقات آپ کو پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ آپ کا ویزا یہاں پہ نہیں، پاکستان میں آپ کو پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی ویزا آپ کا جو ہے وہ شارجہ کا ہے اور آپ جو ہے وہ ابوظہبی یا دبئی میں آ رہے ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ایکسیپشنل کیس ہو سکتے ہیں، پوچھا جا سکتا ہے۔
تو یہ چیز ہے. تو جس ایمریٹ کا آپ کا ویزا ہو، اگر شارجہ کا ہے تو کوشش کریں شارجہ میں ہے، کیونکہ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ شارجہ میں لینڈ کر کے دبئی چلے جاتے ہیں، ابوظہبی چلے جاتے ہیں، کچھ دبئی میں لینڈ کر کے یا ابوظہبی میں لینڈ کر کے تو دوسری ریاستوں میں آ جاتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ چیزیں ہوگی، آپ کا سارا پروسیجر ہو گیا. اب نیکسٹ کیا ہے، جس کو شو منی بھی کہتے ہیں، وہ پیسے آپ نے بتانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یوزلی جو ریکمینڈیڈ ہے وہ 5,000 درہم ہے. ابھی کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ جب میں آیا تھا اس ٹائم پہ تو یہ تھا کہ شارجہ کے لیے 2,000 درہم از انف. ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہ ہونے چاہیے. آبویسلی اگر نہیں بھی ہوں گے تو یہ آپ کی ضرورت ہے. بھائی کس کے پاس، جس کے پاس جا رہے ہیں کوئی خرچہ ہے، کوئی کون سا کوئی آگے والا بندہ خرچہ کرے گا، وہ آپ کے پاس ہونے ضروری ہیں. ٹھیک، اب آپ کے پاس 2,000 درہم یا 5,000 درہم، یہ بعض اوقات کنفلکٹس ہیں، لیکن 2,000 درہم میں بھی جو ہے وہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں، وہ مسئلے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس خرچہ ہے، کو پتہ ہے کہ بھئی میں وزٹر ہوں، میں وزٹ ویزے پہ جا رہا ہوں تو میرے پاس یہ پیسے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس کچھ ایڈیشنل چیزیں بھی ہونی چاہیے. وہ ڈاکومنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا ڈاکومنٹس ہونے چاہیے آپ کے پاس. سب یہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ، اور یہ 2 چیزیں ہوگی جو آپ نے اپنے ساتھ کیری کرنی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ویزا کی کاپی ہونی چاہیے، ٹکٹ کی کاپی ہونی چاہیے، اور ٹکٹ کنفرم ہونی چاہیے. کنفرم سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ نا ڈمی ٹکٹ بنا دیتے ہیں واپسی کی. ڈمی ٹکٹ بعض اوقات چل جاتی ہے اور بعض اوقات نہیں چلتی. بہتر یہ ہے کہ آپ ٹکٹ خریدیں. ٹھیک ہے، اپنے جو ٹریول ایجنٹ ہے اس کو بولیں کہ بھائی مجھے ون سائڈڈ ٹکٹ میری ہوگی، اگر اللہ کرے میرا کام وہاں پہ بن جاتا ہے تو میں دوسری جو تم ریفنڈ کر لینا. ٹھیک ہو گئے، یہ چیز ہوتی ہے. اس میں یہ چیز آ جاتی ہے، کیونکہ اس میں ہوتا ہے کہ چیز آپ کی جینون ہونی چاہیے. یار یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ آپ کو شارٹ کٹ کر بتائیں کہ بھئی ایسے ویسے ایسے ویسے، مسئلہ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بس یہ آپ کی قسمت بھی ہوتی ہے بندے کی، لیکن کوشش یہ کریں کہ اپنی طرف سے آپ جو ہے فول پروف سسٹم کر کے جائیں. ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں ہوگی. اب اس کے بعد آپ کے پاس ہوٹل کی بکنگ ہونی چاہیے. ہوٹل کی بکنگ آپ online.booking.com پہ جا کے آپ آن لائن بھی ہوٹل کی بکنگ کروا سکتے ہیں. مسئلے والی بات بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پری پیمنٹ بکنگ ہے بعض اوقات وہ بھی آپ کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی. یہ چیز ہوگی، بکنگ بھی آ گئی. ہاں، ایک اہم ترین چیز جو کہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے کہ ایئرپورٹ پہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کس کے پاس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیا بتائیں گے کس کے پاس جا رہے ہیں. آپ کا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی کزن ہو، کوئی ماموں چاچو کا لڑکا ہو، کوئی اس طرح کا رشتہ دار ہو، اس کی ایمریٹس آئی ڈی آپ نے منگوا کے اس کا ایک پرنٹ اپنے پاس رکھ لینا ہے. کیونکہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کس کے پاس جا رہے ہو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار میرے چاچو کا لڑکا ہے، میرے ماموں کا، میرے پھپھو کا لڑکا ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں. میرا کزن ہے، یا میرے ماموں رہتے ہیں وہاں پہ، یا میرا بھائی رہتا ہے وہاں پہ، تو ان کی ایمریٹس آئی ڈی بھی آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے. تو یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ نہ تو اپنے آپ پہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہی اللہ کی ذات پہ ٹرسٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اب ہمیں کرنا کیا ہے، ہم بجائے یہ کہ بعد میں جو ہم ایجنٹ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے ساری چیکنگ کریں، کہ مارکیٹ میں وزٹ کریں کہ بھئی کیا حالات چل رہے ہیں، کیا حالات نہیں چل رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ رہنے کا بندوبست لازمی ہونا چاہیے. کیونکہ بعض کا لوگ پھر کہتے ہیں یار فلانے بندے نے میرا نہیں کیا، فلانے بندے نے میرا نہیں کیا، میں ذلیل ہو گیا، میں ایسے ہو گیا، میں ویسے ہو گیا. تو امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ کام آئے گی. بلا شبہ اس طرح کی ویڈیو آلریڈی آپ کو ملیں گی، لیکن پھر بھی میں نے کوشش یہ کی ہے کچھ نہ کچھ نیا ایسا ضرور بتاؤں کہ جو آپ کے کام آ سکے. اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ جب آپ یہاں پہ آ گئے تو آپ نے جاب سرچ کیسے کرنی ہے، جاب سرچ کا جو صحیح طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، اور یہاں پہ آ کے آپ جاب کیسے سرچ کر سکتے ہیں، اور کون سے منتھس میں، کون سے مہینوں میں جاب سرچ کے لیے آنا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جو یہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ آپ کو جو ہے وہ لاجک بھی ملتا ہے کہ ہاں بھی یہ بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو امید کروں گا کہ آپ کو ان ویڈیوز کے ذریعے کچھ نہ کچھ مدد ضرور ملے گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.